ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دہریہ ناستک ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے برابر دی. اللہ، چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہو، چاہے امریکہ کا رہنے والا ہو، لندن کا رہنے والا ہو، وہ سب کو برابر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. کیا ہے؟ وقت 24 گھنٹہ. واہ واہ واہ. یہی 24 گھنٹہ برہریہ کے رہنے والے نوجوان لڑکوں کو بھی مل رہا ہے، اور یہی 24 گھنٹہ کوٹا میں رہنے والے بچے کو بھی مل رہا ہے. صحیح. اس 24 گھنٹے کا جس نے صحیح استعمال کیا وہ کامیاب. واہ واہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں بتایا، سن کر جائیں، بخاری کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 2 ایسی نعمتیں ہیں جس کا اکثر لوگ صحیح حق ادا نہیں کرتے. ایک اچھی صحت اور دوسرا خالی وقت. اللہ اکبر. غور کیجئے آپ، اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے. کیا دی ہے؟ جوانی. ہمارے نوجوان بچے جوانی کیسے گزار رہے ہیں؟ میں کیوں، آپ پوچھیں گے حضرت آپ جب سے بیٹھے تب سے جوانوں پر کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ ارے یہ میں نہیں، یہ قیامت پہ بھی یہ سوال ہوگا. آپ لوگوں نے جامع ترمذی کی وہ حدیث نہیں سنی؟ سن لیجئے. قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال ہوں گے. امام ترمذی نے حسن سند سے اس کو بیان کیا. قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال ہوں گے. پہلا، اپنی زندگی کیسے بتائی. دوسرا، اپنی جوانی کیسے بتائی. اللہ اکبر. اب یہاں علماء کی توجہ چاہوں گا. مولانا ہدایت اللہ صاحب، زندگی میں جوانی شامل ہے. جب پہلا سوال ہو گیا کہ اپنی زندگی کیسے بتائی تو زندگی میں جوانی بھی آ گئی. اس کے باوجود دوسرا سوال ہوگا اپنی جوانی کیسے بتائی، تو پتہ یہ لگا قیامت کے دن جوانی کا خاص سوال ہوگا. تیسرا سوال ہوگا آمدنی کہاں سے حاصل کی. ابھی ہم ان سب پہ ڈسکشن کریں گے. چوتھا سوال ہوگا آمدنی کو خرچ کہاں کیا. اور 5واں سوال ہوگا جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا. بے شک بے شک. سوچئے ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے صحیح بخاری کتاب الفتن پہ پڑھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، سنیں گے تو روح کانپ جائے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ان قریب مسلمانوں کے وسائل، اردو میں وسائل کہتے ہیں، انگلش میں ریسورسز کہتے ہیں، ہندی میں سنسادھن کہتے ہیں. اب دقت یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو تینوں زبان نہیں معلوم. نہ ان کو وسائل کا مطلب معلوم ہے، نہ ان کو ریسورسز کا مطلب معلوم ہے، نہ ان کو سنسادھن کا مطلب معلوم ہے. لیکن ٹک ٹاک میں نمبر 1 ہے ہمارے بچے. واٹس ایپ پہ PhD کر رکھی ہے، لینگویج نہیں سیکھا. جسے کوئلے کی کان ہوئی، گیس کے کنویں ہوئے، تیل کے کنویں ہوئے، ان کو وسائل کہتے ہیں. غور سے سنیے حدیث شریف کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے نزدیک اسلام کے دشمن مسلمانوں کے وسائل کو ایسے بانٹیں گے جیسے تم دسترخوان پر کھانا بانٹتے ہو. ہم دسترخوان پہ کھانا کیسے بانٹتے ہیں؟ اچھی بوٹی آ گئی تو آپ دیتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے. اس حدیث شریف کو ذہن میں رکھیے. آئیے لیبیا اور عراق میں دیکھیں. عراق میں جب صدام کو ہٹایا گیا، لیبیا میں جب کرنل غدافی کو ہٹایا گیا، وہاں امریکہ نے، برٹین نے، جرمنی نے، فرانس نے قبضہ کر لیا. تیل اور گیس کے کنویں ہیں مسلمانوں کے، وہ آپس میں بانٹ رہے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا، اس حدیث شریف میں آگے آئیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ حالت کیوں ہو جائے گی؟ مسلمان اتنا ذلیل اور رسوا کیوں ہو جائے گا؟ اللہ، کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ ہماری جن سنکھیا، پاپولیشن تھوڑی ہوگی؟
کیا حضور علیہ السلام نے تشبیہ فرمائی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو اتنی ہوگی جتنا سمندر میں جھاگ۔ اللہ اللہ۔ اب اگر آپ لوگ کبھی سمندر دیکھے ہو تو سمندر میں جھاگ کتنا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ۔ لیکن کیا تشبیہ فرمائی حضور علیہ السلام نے؟ جھاگ ہوتا تو بہت ہے لیکن اس کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ ہوا آتی ہے بہا کر لے جاتی ہے، پانی آتا ہے بہا کے لے جاتا ہے۔ آج 51 مسلم ملک ہیں، کوئی عزت اور وقار نہیں۔ فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، جب ہماری تعداد اتنی زیادہ ہوگی اس کے باوجود ہم ذلیل اور رسوا کیوں ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب فرما دیا، دو وجہ۔ پہلی، دنیا کی محبت، اللہ اکبر، بخاری کی حدیث، اور دوسری موت سے نفرت۔ اللہ اکبر۔ آج ہم میں سے ہر انسان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے اور یاد کرے کہ ہم نے پچھلے بار موت کو کب یاد کیا۔ ہم اٹھتے ہیں، صبح ہوتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کو ایک دن قبرستان میں جانا ہے۔ چوری ہم کر رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، لڑکیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر ہم دیکھ رہے ہیں، ساری برے کام ہم کر رہے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ ہماری پوچھ نہیں ہوگی۔ اسلام کی حقانیت پہ آپ کو شک ہے؟ سائنس سے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے کلاس 8 کچھا 8 پڑھی ہے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ بہت اچھی بات ہے۔ واٹ از بگ بینگ تھیوری؟ بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی اس کا سائنس نے ایک نظریہ دیا ہے، اس نظریے کو کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری۔ It states in the beginning there was a condensed mass of gas and a big explosion took place and this is how the universe was formed۔ اس نظریے کے مطابق شروع میں ایک بہت بڑا غبار تھا، اس غبار میں ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الشعراء میں 1400 سال پہلے فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سائنس نے کوئی طرح